کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والوں کا اپنا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے؟ کیا ہو اگر موت کے بعد فرشتے نہیں بلکہ جہنم کے کارندے آپ کے جنازے کا استقبال کریں؟ یہ کہانی ہے زبیدہ بیگم کی، جنہوں نے جادو ٹونے کے زور پر اپنی ہی بہو کا بستہ گھر اجاڑ دیا، مگر جب ان کی اپنی سانس ٹوٹی تو قدرت نے وہ تماشا دکھایا کہ دیکھنے والوں کی روحیں فنا ہو گئی۔ اس لرزہ خیز اور عبرت ناک کہانی کو آخر تک لازمی پڑھیے، اور نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں مکافات عمل کا کوئی ایسا منظر دیکھا ہے۔ اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کے گھر برباد کرنے والے اپنے انجام سے ڈر جائیں۔ گاؤں کی حویلی میں زبیدہ بیگم کا طوطی بولتا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا اسد اپنی بیوی مریم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مریم ایک نیک سیرت اور صابر لڑکی تھی، لیکن زبیدہ بیگم کو مریم کی یہی نیکی اور اسد کی اس سے محبت ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ انہوں نے مریم کو نیچا دکھانے کے لیے وہ راستہ چنا جس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، کالا جادو۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے پچھلے کمرے سے عجیب و غریب بدبو اور منتروں کی آوازیں آتی تھی۔ مریم اکثر بیمار رہنے لگی۔ اس کے ہنستے بستے گھر میں منحوس سائے منڈلانے لگے۔ اسد اور مریم کے درمیان بلا وجہ جھگڑے ہونے لگے۔ کبھی مریم کے کھانے سے خون کے دبے نکلتے تو کبھی اس کے تکیے کے نیچے سے تعویذ۔ زبیدہ بیگم یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتی، مگر وہ یہ بھول گئیں کہ انصاف کا ترازو اوپر بیٹھی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ایک رات جب زبیدہ بیگم اپنے کالے عمل میں مصروف تھیں، اچانک حویلی میں ایک چیخ گونجی۔ جب اسد کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں فرش پر تڑپ رہی تھی۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں بہر کو ابلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں ان کا دم نکل گیا، لیکن مرنے کے بعد ان کے چہرے پر جو دہشت تھی اس نے دیکھنے والوں کے خون خشک کر دیے۔ اگلے دن جنازے کی تیاری ہوئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غسل دینے والی عورتیں کمرے سے روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مردہ جسم سے ایسا تعفن اٹھ رہا ہے کہ وہاں کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ بہرحال جنازہ اٹھایا گیا۔ جیسے ہی چارپائی حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکلی، اچانک دوپہر کے اجالے میں سورج جیسے گہن آ گیا۔ آسمان پر ایک کالا بادل چھا گیا، مگر وہ بادل نہیں تھا بلکہ ہزاروں کالے چمگادڑوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ پرندے نہیں تھے، وہ جیسے عذاب کی شکل تھے۔ ان چمگادڑوں نے ایک چیخو پکار کے ساتھ جنازے پر دھاوا بول دیا۔ جنازہ اٹھانے والے مردوں پر انہوں نے وحشیانہ حملہ کیا، ان کے چہروں کو نوچنا شروع کر دیا۔ خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے، اور زبیدہ بیگم کی چارپائی زور سے زمین پر جا گری۔ زمین پر گرنے کے زور سے کفن کے بند ٹوٹ گئے اور کپڑا ایک طرف سے پھٹ گیا۔ وہاں موجود لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زبیدہ بیگم کا مردہ جسم جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک سفید تھا، اب اس پر عجیب و غریب جادوئی علامات ابھر آئی تھی۔ وہ حروف اور نقش جو وہ دوسروں کی بربادی کے لیے لکھتی تھی، اب ان کی اپنی کھال پر دہتے ہوئے کوئلوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی آگ جل رہی ہو۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس لاش کو دوبارہ ہاتھ لگاتا۔ اسد اپنی ماں کا یہ عبرت ناک انجام دیکھ کر وہیں ڈیر ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ماں نے مریم کے خلاف جو گڑھا کھودا تھا وہ آج اسی میں دفن ہونے جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد اور علماء کی مداخلت کے بعد جب ان پرندوں کا ہجوم چھٹا تو نہایت عجلت میں ایک گڑھا کھود کر انہیں وہیں دبا دیا گیا۔ کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، کوئی کندھا دینے والا نہ رہا۔ وہ عورت جو کبھی حویلی کی ملکہ تھی، آج زمین کا بوجھ بن چکی تھی۔
زبیدہ بیگم کی زندگی کا یہ عبرتناک انجام آج بھی اس گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ یہ کہانی ہمیں پکار پکار کر کچھ سبق سکھاتی ہے کہ جو لوگ جادو ٹونے اور حسد کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں، وہ زہر ایک دن ان کی اپنی رگوں میں اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ دنیا کی عارضی جیت تو دے سکتا ہے، مگر آخرت کی دائمی ذلت کا باعث بنتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے خاندان یا محلے میں حسد کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام زبیدہ بیگم جیسا نہیں ہوگا؟ آج ہی عہد کریں کہ ہم حسد اور کینے سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ دوسرے بھی عبرت حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔